بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ برادران اسلام، سامعین کرام، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں آپ کے شہر حیدرآباد میں آنے کا موقع دیا اور پھر آج جمعہ کے دن مسجد توحید کی ممبر سے آپ سے کچھ دینی باتیں کہنے کی توفیق عطا کی، لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ہے۔ اس کے بعد میں مسجد کے انتظامیہ کے، خاص طور سے اس کے متولی جناب ابراہیم شریف صاحب اور اسی طرح سے اس کے امام و خطیب جناب مولانا طیب ہلال سنابلی صاحب کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہترین موقع عنایت فرمایا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا میرا موضوع ہے دین سے دوری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور یہ موضوع بہت ہی طویل ہے اور خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، لہذا سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا میں چند اہم نقاط کی طرف اشارہ کروں گا، چند باتوں کو آپ کے سامنے پوائنٹ کے حساب سے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات و خواتین، اگر موجودہ دنیا کے مسلمانوں کا جو اس زمانہ میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کنٹمپریری ایج ہے، اس زمانہ میں پائے جانے والے مسلمانوں کا انٹرنیشنل طور پر، بین الاقوامی طور پر جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کے ہر میدان میں، یہاں تک کہ دینی اعتبار سے بھی، ریلیجیس اعتبار سے بھی، ایجوکیشنل اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، عقائدی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، مینوفیکچرنگ کے اندر بھی، ٹریڈ اور بزنس کے اندر بھی، اکنامکس کے اعتبار سے بھی، میڈیا کے اعتبار سے بھی، یعنی جتنے بھی زندگی کے اہم شعبے ہیں ان تمام کے اندر مسلمان دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے۔
سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے، اور اسی طرح سے مسلمان دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہے، سب سے ذلیل قوم ہے، اور آج کل کے زمانے میں بین الاقوامی طور پر اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ اور تقریباً بہت سارے ملکوں میں ان کا جان و مال، ان کی عزت و دولت محفوظ نہیں ہے، اور ان کے اوپر ہر طرح کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ چین کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو چین کے خلاف ایک لفظ بول سکے۔ فلسطین کے اندر 70 سال سے کیا ہو رہا ہے، اسی طرح سے سائپرس، قبرص کے اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں برما کے اندر، اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ اور رویہ برتا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ یورپ کے اندر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا ویوہار کیا جاتا ہے، اور 15 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسلامی حجاب کے اوپر، اسلامی پردے کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، اور وہاں پر مسلمان عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پردہ کر سکیں۔ تو بہت سارے ممالک ہیں جہاں کی مسلمان کیا ہے مظلوم ہیں، مسلمان کیا ہے مقہور ہیں، یعنی اگر یہ تعبیر کرنا صحیح ہو، میرے خیال سے یہ تعبیر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں صرف اس کا ترجمہ پیش کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، پل پڑیں گے، ہر قوم مسلمان کے اوپر کیا کرے گی، حملہ کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کو سنا تو ان کو تعجب ہوا، اور انہوں نے پوچھا، او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کا غصاء السیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجیے، یہ حدیث کے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تمہاری حالت سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح سے ہوگی، سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح سے ہوگی۔ جس طرح سیلاب آتا ہے اور اپنے ساتھ کوڑے کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح سے اس زمانے کے اندر تمہاری حالت ہوگی، اگرچہ تمہاری تعداد کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف کیا کرے گا، نکال دے گا، تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب و داب کو ختم کر دے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد مثلی، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے عطا کی گئیں اور اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر ہمارا دشمن 1 مہینے کے مسافت پر ہے تو اس کے دل کے اندر مسلمانوں کا خوف بیٹھ جاتا تھا، مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن نہیں، اب وہ مسلمان نہیں رہے جو پہلے کے مسلمان تھے، جو سچے پکے مسلمان تھے، جو بعمل مسلمان تھے، اور آج کل کے مسلمان ڈھونگی مسلمان ہیں، آج کل کے مسلمان نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا خوف دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا، وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ بھی بتلا دی۔ وہ کمزوری کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، مسلمان مادہ پرست بن جائیں گے، اور اتنے مادہ پرست بن جائیں گے کہ دنیا کا ہر کام وہ کریں گے، لیکن اسلام کو جاننے کے لیے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس موقع نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے پاس موقع نہیں ہوگا۔ صرف 2% مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر جو نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ حدیث میں
مسلمانوں کی جو حالت بیان کی گئی ہے ہو بہو آج وہی حالت ہے، ہو بہو آج وہی حالت ہے۔ اور مسلمانوں کے جن بیماریوں کی تشخیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، آج وہ بیماری مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور دنیا کی محبت ہی اصل وجہ ہے کہ آج ہم دین اسلام سے غافل ہیں، عبادات سے غافل ہیں، اور صرف دین اسلام سے غافل نہیں ہیں، بے عملی تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ساتھ میں بدعملی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے جو آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر کیا؟ شرک ہے۔ اور شرک کے اندر مسلمانوں کی میجارٹی گرفتار ہے، اکثریت کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی ہے، اور وہ بھی شرک اکبر کرتی ہے، جو کہ ایک مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا ہے بلکہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شرک اکثر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سی ایسی برائی جو نہیں پائی جاتی؟ جھوٹ بالکل کامن ہے، غیبت بالکل کامن ہے، چغل خوری بالکل کامن ہے، اور اس طرح سے حرام خوری بالکل کامن ہے، رشتہ ستائی پائی جاتی ہے، گوشت خوری پائی جاتی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور کتنی ایسی برائیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آج کل کے زمانے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے، 2 بلین مسلم اس دنیا کے اندر آج کل پائے جاتے ہیں۔ اور دنیا کا ہر چوتھا شخص کیا مسلمان ہے؟ 4 میں سے 1 شخص کیا مسلمان ہے؟ ہمارے پاس 57 کنٹریز ہیں، نام کے جو مسلمان کنٹریز ہیں، مسلمان ممالک ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کل کے زمانے میں مسلمان ممالک کو گیس سے مالا مال کیا ہے اور پٹرول سے مالا مال کیا ہے، جس کے اوپر آج کل پوری دنیا کا اقتصاد، پوری دنیا کا اکنامکس، کارخانے، فیکٹریز اور ترقی پوری چل رہی ہے۔ اسی طرح سے معدنیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یعنی ان کو مال دولت سے بھی نوازا ہے۔ ان کا لوکیشن جو ہے وہ لوکیشن ہی بہت اچھا ہے، وہاں پر سمندر بھی پائے جاتے ہیں، نہریں بھی پائی جاتی ہیں، ہر طرح کا آب و ہوا بھی پایا جاتا ہے اور موسم بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج کل کے زمانے میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی بھی کمزور نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمانوں سے زیادہ ذلیل نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے کوڑا کرکٹ کی طرح سے ہو گئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی کوئی قدر نہیں رہے گی، ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، ان کا جان و مال، ان کا خون اور ان کی عزت جو ہے یہ دنیا کے اندر محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ اس کی اصل وجہ جو ہے یہی ہے۔ اور جیسا کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کو اچھی طرح سے جان لیں تو علامہ حالی رحمہ اللہ نے بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا تھا اپنے مسدس حالی کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور مگر مومنوں پر کشادہ حیراں ہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی علامہ حالی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا ان اشعار کے اندر بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے، بہت ہی اچھی تصویر کشی کی ہے، اور ہندوستان کا جو سماج و معاشرہ ہے اس کا ایک خوبصورت تصویر انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، جس کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہ شرک کی ہے۔ اور موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں کیا عرض کیا جائے؟ اگر اس کے بارے میں کچھ بولا جائے گا تو بات جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، اور ضروری ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلام کے حقوق کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ تقویٰ، ایک مسلمان متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسلامی احکام کے اوپر عمل نہ کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کل کے زمانے میں کتنے مسلمان متقی پائے جاتے ہیں۔ ایمان اور اسلام یہ الگ چیز ہے اور تقویٰ کیا ہے الگ چیز ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرے گا اور برائیوں سے بچے گا نہیں۔ اگر آپ متقی شخص کو تلاش کرنے جائیں تو ہو سکتا ہے لاکھوں کے اندر، ہزاروں کے اندر کوئی ایک شخص آپ کو مل جائے جو کہ متقی ہو، ورنہ آج کل کے زمانے میں متقی مسلمان تو پائے ہی نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ ہم سب کیا ہیں اس زمانے کے اندر نام کے مسلمان ہیں، طرح طرح کی بدعات بہت سارے مسلم جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اہل حدیث جماعت جن کا الحمدللہ عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل کے میدان میں وہ بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ پیچھے ہیں، بلکہ بے عملی جتنا ان کے اندر پائی جاتی ہے اس سے زیادہ میرے خیال سے دوسری جماعتوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی اپنی خامیوں کا جائزہ لینا ہے،
ہم کو بھی اپنی کامیوں کا جائزہ لینا ہے، اس کے بعد کیا کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور رسوم و رواج جو آج کل کے زمانے کا ناسور ہیں، ایسے رسوم و رواج جو کہ شادی کے اندر پائے جاتے ہیں یا ہمارے سماج معاشرہ کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ بھی اہل حدیثوں کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کا دور کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن جہاں اللہ کو راضی کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سماج معاشرہ کو، اور ان رسوم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اہل حدیثوں کے اندر بھی بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے، سب کے لیے کامن چیز ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو اپنے بہن کو، بھائی کو، بیٹی کو حصہ نہ دے وہ حرام کھاتا ہے، اس کی کمائی ناجائز ہے، وہ خود حرام کھاتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہیں وراثت کے اندر، اور اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور اسی وجہ سے ہمارے دینی امور کے اندر یا ہماری عبادت کے اندر روحانیت نہیں پائی جاتی۔ جب ایک مسلمان سراسر حرام کام کرے گا تو پھر کہاں سے اس کے اندر برکت ہوگی؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسان چیز ہے، یہ آسان چیز بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم میں داخل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک ایسا گناہ ہے، سنیے، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 12 آیت کے اندر نظام، پورا میراث کا سسٹم، وراثت کا پورا نظام بیان کر دیا ہے۔ کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حصہ متعین کر دیا ہے اس حصہ کے اندر وہ تصرف کرے، آپ کو قطعاً اختیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیٹی یا بیٹا آپ کے حق کو نہ ادا کرے، آپ کا نافرمان ہو، تب بھی آپ اس کو وراثت کے اندر حصے سے محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور دھڑلے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اور جب تک ان کا حق نہیں ادا کریں گے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آج مسلمانوں کے اندر جو ڈھونگ چلتا ہے، جو نوٹنکی چلتا ہے کہ ایک عورت کو دباؤ کے اندر لا کر کے، اگر بھائی یا باپ دباؤ نہ ڈالے تو آج کل معاشرے کا، سماج کا سوشل پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے، سماجی دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم اپنے میکے کیسے آئیں گے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے، لہذا اس طرح کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس کا حق اس کے حوالے نہ کر دیں اور وہ اپنی خوشی سے اپنے حصے سے تنازل نہ کرے، اس سے دستبردار نہ ہو، تو اس طرح کی ڈھونگی معافی کا، نقلی معافی کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے رسوم و رواج ہیں جس کے اندر مسلمان گرفتار ہیں۔ مثلاً جہیز، یہ ہم اہل حدیثوں کے اندر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جہیز دینا اور لینا یہ دونوں حرام ہے، چاہے کوئی اپنی خوشی سے دے یا چاہے کوئی مانگ کر کے لے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، کیونکہ جہیز کا بھی ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے، ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے۔ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یہ کیا فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ جو چیز عرف کے اندر، عادت کے اندر مشہور ہو چکی ہے، وہ اسی طرح سے جس طرح سے اس کی شرط لگائی جائے۔ تو جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، جو آدمی جہیز لیتا ہے، دیتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بارات جانا یہ بھی حرام ہے، بارات کے اندر باراتی بن کر کے جانا یہ بھی حرام ہے۔ اور معلوم نہیں کون کون سے رسوم و رواج ہیں جو ہر سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اہل حدیث بھی اس کے اوپر اچھی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ توحید خالص یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عبادات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ توحید خالص یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیں ہر چیز کے اندر۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف توحید کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف عبادات کو ادا کر لیں، بلکہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ فیتھ کا نام یعنی عقیدے کا نام، اور اسی طرح سے مینرس اخلاق کا نام، ورشپ عبادت کرنے کا نام، ایجوکیشن تعلیم کا نام، اور اسی طرح سے مینوفیکچرنگ جو آپ کی صنعت و حرفت ہے، آپ کے جو بزنس ہے، آپ کا جو ٹریڈ ہے، آپ کا جو اکنامکس ہے، آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، آپ کا جو سوشل سسٹم ہے، ہر چیز کو اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ہر شعبہ کو اسلام کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا وہ ہے جو ہم اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ ہم 24 گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔
24 گھنٹہ۔ آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کے اندر کیا ہوا، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر موجود ہیں، میدان کے اندر کیا ہے موجود ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت نے اجتہاد کی بنیاد پر کیا غلطی کی اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو فتح کیا ہو گئی، فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت کیا ہے، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، یعنی جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو شکست خوردہ مسلمانوں نے سوال کیا کہ آخر ہماری کیسے شکست ہو گئی، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو مشرک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم کو کیسے شکست ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تمہاری جو شکست ہوئی ہے تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اور آج ہم کتنا مخالفت کرتے ہیں، کتنی مخالفت کرتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر، مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، اور ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، یعنی آپ یہ جان لیجئے اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا رسول دنیا کا سب سے اچھا رسول ہے، اس طرح کا رسول نہ اس سے پہلے بھیجا گیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری شریعت جو ہے، ہمارا آئین جو ہے، دنیا کا سب سے اچھا آئین ہے۔ اور انہی چیزوں پر عمل کر کے پہلے کے مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اسلاف نے اور دوسرے لوگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی عزت ہوتی تھی، لوگ ان کی قدر کرتے تھے، وہ غلبہ پاتے تھے، وہ مغلوب نہیں ہوتے تھے، وہ حاکم تھے، محکوم نہیں تھے، ان کا روب دبدبہ تھا پوری دنیا کے اوپر، وہ ہماری طرح سے ہیبت زدہ اور خوف زدہ نہیں تھے۔ لیکن ہم نام کے مسلمان حقیقی یعنی اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو میں نے آپ کو بتلایا یہ چلنے والا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر عمل کر لیں اور کسی چیز کو چھوڑ دیں۔ شریعت آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، آپ اس کے غلام ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو نافذ کریں اور ہر چیز کے اندر نافذ کریں۔ آپ شادی کے اندر دیکھ لیجئے کتنا زیادہ اسراف ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور وہ قوم کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم سے زیادہ ان کے شادی کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ لاکھوں کا، 10 لاکھ 20 لاکھ کا ہم شادی حال لیتے ہیں، اس سراسر اسلام کی مخالفت۔ اسی طرح سے لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں اور لاکھوں کا ہم کیا کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے مال دولت کہاں سے کمائی اور کہاں سے خرچ کیا۔ اسراف کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آدمی نیک کاموں کے اندر بھی کیا کرے، جو اچھے کام ہیں، جو حلال کام ہیں، اس کے اندر بھی کیا کرے، اس کے اندر بھی حد اعتدال سے تجاوز کرے، اور یہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے غریب مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کو پیسہ دیتے ہوئے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، لیکن اگر اسراف کرنا ہو، ریا نمود کرنا ہو، جیسا کہ شادی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ اپنا دل کھول کر کے پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان سب سے زیادہ اسلام کی ناقدری کرتے ہیں، ہم مسلمان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے بعد الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ ہمیں اپنے گرہ بیان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ اب جو آپ پر ایمان لایا تو کیسے انکار کرے گا؟ صحابہ کرام کو بھی اس کے اوپر تعجب ہوا۔ قیل ومن یابى یا رسول اللہ، قال من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی تو جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے میرا انکار کیا۔ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، صدقہ خیرات نہ کرنا، طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، یا گناہ کے کام کو انجام دینا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آپ اپنی زبان سے نہیں لیکن آپ پریکٹیکلی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور ہم الزام دوسروں کو لگاتے ہیں۔ ساری کی ساری غلطی ہم مسلمانوں کی ہے۔ اگر آج مسلمان اس دنیا کے اندر مظلوم کہنا ان کو صحیح ہے تو پھر وہ ہمارے اپنے اسباب کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اے مسلمانوں
جو کچھ بھی مصیبت، جو کچھ بھی پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، سچے اور پکے مسلمان بنو، باقاعدہ مسلمان بنو، اسلام کو اپنی زندگی کے ہر گوشے کے اندر نافذ کرو۔ یہ نہیں چلنے والا ہے کہ اسلام کے کچھ حصوں کے اوپر ہم نے عمل کر لیا اور اسلام کے کچھ حصوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی شخص پکا بانمازی ہے، آ کر کے مسجد کے اندر 5 وقت تک نماز پہلی صف کے اندر ادا کرتا ہے، لیکن باہر جا کر کے اپنی کمائی حرام کا کرتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ حرام خوری کتنے زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، اسی وجہ سے ہماری عبادات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ایک آیت آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں۔ باتیں تو بہت زیادہ تھیں، آیات بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن جمعے کا خطبہ چونکہ مختصر ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ صرف ایک آیت اور تلاوت کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہاں، اگر جمعہ کے بعد اگر آپ کو یہاں پر بیٹھنا ہے، آپ کو شوق ہے، تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، جن کے پاس وقت ہے وہ نماز کے بعد یہاں پر تشریف رکھیں۔ میں کچھ مزید باتیں ان کے سامنے رکھوں گا، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہو۔ تو میں ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے نمبر 84 اور 85، سورہ بقرہ کی آیت ہے 84 اور 85، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا، اور یہود کیا تھے؟ اپنے زمانے کے مسلمان تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کے اوپر توریت کتاب نازل کی تھی، اس کے اندر بہت سارے احکام تھے۔ ان احکام میں سے، ان آرڈرز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 کا تذکرہ وہاں پر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپس میں خوریزی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا حکم دیا تھا کہ اگر تم میں لڑائی ہوتی ہے اور کوئی فریق دوسرے فریق کے اوپر غالب ہو جاتا ہے تو جو مغلوب ہو اس کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن نہیں کرنا۔ اور تیسرا حکم دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے تمہارے پاس لایا جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لینا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے یہ کیا کہ 2 حکم کو تو نہیں مانا، یعنی آپس میں لڑتے رہے، اور ان کی بس چلتی تھی تو اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، لیکن تیسرے حکم کے اوپر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ اور جب ان کا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اس کو فدیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے اس کو چھڑا لیتے۔ اب غور سے سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو کیا تم کتاب کے کچھ حصہ کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، جیسا کہ آج کل کے مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی کی صفت ہوتی ہے کہ یہودیوں نے، یا غیر مسلم جو ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مکمل شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی پسند کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جو چیز میں اس کی مصلحت ہے اس کے اوپر عمل کر لیا، اور جس چیز میں اس کا نقصان ہے اس کو اس نے کیا کر دیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ مشقت پریشانی ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ جہیز لینے دینے میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، بارات لانے لے جانے میں، ریا نمود میں، اسراف کے اندر، تبذیر کے اندر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے دنیاوی طور پر، تو آپ اس کے اوپر کیا کر لیں؟ عمل کر لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آگے سنیے اور غور سے سنیے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، لہذا تم میں سے جو ایسا عمل کرتا ہے، یعنی آدھے پر عمل کرتا ہے، آدھے کو چھوڑ دیتا ہے، یا اپنی مرضی اس کے اندر چلاتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، ایسے شخص کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ تو جو چیز، جو خرابی یہودیوں کے اندر موجود تھی، آج وہی خرابی ہو بہو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب یہودیوں نے اللہ کی خلاف ورزی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ جب مسلمان خلاف ورزی کریں گے تو مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، ان کو رسوا کرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ آج مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، اور جب تک وہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے وہ اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آپ لاکھ احتجاج کر لیں، روزانہ احتجاج کرتے رہیں، اور اسی طرح سے آپ 100% لٹریسی ریٹ کر دیں، 100% لوگ مسلمانوں کو مالدار کر دیں، 100% مسلمانوں کو ایجوکیٹڈ کر دیں، سب کو ڈاکٹر، سب کو وکیل، سب کو انجینئر بنا دیں، لیکن جب تک اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے آپ ناک رگڑ رگڑ کر مر جائیں، آپ اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں اور ذلیل رہیں گے۔ اسلام پر عمل کیے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بھی پرسنلی، انفرادی طور پر، انڈیویجولی، شخصی طور پر، اور اسی طرح سے سیاسی طور پر بھی، لیکن یہ مسلمان ملکوں کے لیے ہے، اور اسی طرح اجتماعی طور پر، سوشل طور پر بھی آپ کو، اور اپنا فیملی سسٹم بھی آپ کیا کرنا ہے؟ اسلام کے مطابق بنانا ہے، ورنہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اور اگر
اس دنیا میں عذاب پر معاملہ ختم ہو جاتا تو بہت اچھی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو سخت ترین عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ اشد کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کیا ہے جو کہ اسم تفضیل ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کہ آج ہم اسلام کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں، کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ناقدری کی مثال یہ ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام آپ کر لیں گے لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام کو سیکھنے کے لیے آپ ٹائم نہیں ہے۔ قرآن جو دنیا کا سب سے افضل علم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر اپنے بیٹے کو پڑھائیں، اگر کسی کو شوق پڑھانا بھی چاہتا ہے تو کیا کرے گا، مولوی کو اپنے گھر بلائے گا، حافظ کو اپنے گھر بلائے گا، اور جب پیسہ دینے کی نوبت آئے گی تو اس کا کلیجہ پھٹے گا، ادھر ادھر پیسہ پھینک دے گا، لیکن 400-500 روپیہ مہینہ دینا اس کو ناگوار گزرے گا، اس کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیا اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا قرآن کی توہین نہیں ہے؟ یہ مولوی و عالم کی توہین سے پہلے قرآن کی توہین ہے، کیونکہ اگر قرآن کی عظمت کو آپ جانتے، قرآن کی اہمیت کو آپ جانتے تو آپ قرآن کی قدر کرتے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے۔ اور قرآن کے پڑھانے والے کو آپ 5,000-10,000 روپیہ مہینہ دیتے تو وہ بھی کم تھا۔ لیکن اگر ہمیں اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے، UPSC ایگزام پاس کرانا ہوتا ہے، یا اس کو اور کوئی منصب CA بنانا ہوتا ہے، MBA کرانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ وغیرہ پڑھانے کے لیے ہم اپنے بیٹے کو اس کے گھر بھیجتے ہیں یا سینٹر میں بھیجتے ہیں، اور ہم اس کے لیے 4-5 ہزار روپیہ مہینہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، چلو بھر پانی میں شرم سے ڈوب مرو۔ یہ اسلام کی عزت نہیں ہے، یہ قرآن کی عزت نہیں ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کس منہ کے ساتھ ہم شکایت کرتے ہیں، اور کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان جو ہے مظلوم ہیں، یا آج کل کے مسلمان مقہور ہیں۔ اسراف و تبذیر کو بند کرو اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈھال لو، تبھی ہم اس دنیا کے اندر کیا ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، میں اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہت ساری آیات حدیث میں اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں پر غلبہ دیا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دی ہے، کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور ہم اسلام کو چھوڑ کر کے، اس کے اوپر عمل کو ترک کر کے کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اگر ہم عزت کو، سلطنت کو، قوت و طاقت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روزانہ ذلیل کرتا جائے گا۔ اور آج یہ مثال مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ صادق آتی ہے، مسلمانوں پر سب سے زیادہ فٹ آتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، اگر کوئی DM بن جاتا ہے، یا کوئی بہت مالدار بن جاتا ہے، یا CM بن جاتا ہے، یا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، یا اور بھی کوئی بہت بڑا منصب اس کو مل جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر فخر مت کیجیے، آپ اس کے اوپر غرور مت کیجیے۔ اسلامی تعلیم کا حامل شخص دنیا کا سب سے افضل شخص ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ لہذا اس امت کی بدقسمتی ہے، اس امت کی بدنصیبی ہے، یہ اس کی شقاوت ہے کہ اپنے علماء کرام کا احترام نہیں کرتی ہے، اور اسی طرح سے قرآن کا اور حدیث کے علوم کا احترام نہیں کرتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن علمہ، آپ نے فرمایا کوئی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی DM، کسی CM، کسی PM کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ کس کا نام لیا؟ حافظ قرآن کا نام لیا ہے، کیونکہ حفظ جو ہوتا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کی عزت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے۔ یہ مرتبہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ایک DM کے، ایک CM کے، ایک PM کے، ایک حافظ قرآن کے سامنے کوئی اولی نہیں ہے، کسی مالدار کی کوئی اولی نہیں ہے۔ اس لیے آپ علم کی اور شریعت کے علم کی جو ہے قدر کیجئے، اس کی اہمیت کیجئے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ ہم مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنا جائے گا، کسی دوسرے شخص کو نہیں، کسی ڈاکٹر کے والدین کو نہیں، کسی DM کے والدین کو نہیں، UPSC ایگزام پاس کرنے والے کے والدین کو نہیں، بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو کیا نور کا تاج پہنا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں یہاں پر کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن جو ناقدری ہم مسلمان کرتے ہیں اسلام کی، جو ناقدری ہم مسلمان کرتے ہیں شرعی علوم کی، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک منتر ہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پچھڑاپن ختم ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، دنیا کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کے اوپر کامل طور سے اٹ از نیسسری ٹو فالو دا اسلام کمپلیٹلی ان ایوری برانچ، ان ایوری فیلڈ آف دی لائف۔ زندگی کے ہر میدان کے اندر، زندگی کے ہر شعبہ کے اندر آپ کو اسلام مکمل طور سے نافذ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، آپ چاہے جو بھی کریں۔
ذلت ہے، رہے گی، قیامت تک رہے گی اگر ہماری روش سے نہیں بدلی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، جس کو اگر نماز کے بعد بیٹھنا ہے اس کے پاس ٹائم ہے تو یہاں پر بیٹھ سکتا ہے، اور چند مزید باتیں میں اس کے سامنے رکھوں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔